أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الزهراء بحق زهراء اشف صدر زهراء بظهور حجة یا رب محمد اجل فرج آل محمد یا رب محمد حفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ماہ رمضان نہ محبو ماہ رمضان کے عبادت گزارو خداوند عالم کے مہمانوں ماہ رمضان کو اہلاً و سہلاً کہنے والے میرے محترم سامعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں یہ ماہ رمضان نصیب فرمایا، نہیں تو گئے سال کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ماہ رمضان میں بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے لیکن اس سال انہیں ماہ رمضان نصیب نہیں ہوا۔ بس پروردگار عالم ہم سب کو خداوند عالم بہت زیادہ ماہ رمضان عبادتوں کے لیے نصیب فرمائے اور اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان سمجھ کر ہمیں بہترین عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پتہ نہیں اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم ہم سے اس ماہ رمضان کو بہترین انداز میں پورا بھی کروائے اور بہت زیادہ ماہ رمضان نصیب فرمائے، زمانے کے امام کے ساتھ ماہ رمضان کرنا نصیب فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ رمضان کے لیے کیا ارشاد فرمایا، کہا کہ اے لوگو تمہاری طرف جو ہے رحمت والا اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ کیوں کہا رحمت والا اور برکت والا؟ کہ جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ مہینہ جو ہے تمام مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہے، اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، بلکہ یوں کہ ہاں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کے ایک ایک پل دوسرے تمام مہینوں کے پلوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ہمیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے۔ عزیزان محترم، تو ہم دیکھیں کہ ہمیں خداوند عالم نے اپنی مہمان نوازی میں بلا کر پھر آگے ہمارے نبی کیا کہتے ہیں کہ اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دے دیا ہے۔ ہر کسی کو خدا مہمان نہیں بلاتا عزیزان محترم، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہمان بلایا ہے۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ جن کی وجہ سے ہم خدا کے مہمان بن سکے ہیں اس میں۔ تو عزیزان محترم، یہ مہینہ وہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور تمہاری دعائیں جو ہے منظور کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم ایک ایک لفظ کا اس کا اگر تفسیر میں جائے تو پورے کے پورے اشرے چلے جائے، لیکن آئیے یہ جو
ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے درمیان رحمت اور برکتوں کا مہینہ آیا ہے۔ ماہ رمضان کے بہت زیادہ نام ہیں، اس میں سے ایک نام اس کا شہر برکہ ہے، یعنی کہ برکت کا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، ذرا تصور کرے برکت یعنی کیا؟ تو برکت کے لیے اس طرح سے علماء ہمیں سمجھاتے ہیں کہ برکت یعنی کہ جو ریگستان کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ریگستان میں جب بارش ہوتا ہے تو سارا پانی جو ہے وہ زمین چوس لیتی ہے، پانی باہر باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن جہاں پہ پتھریلی زمین ہو تو وہاں پانی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، اور اس جمے ہوئے پانی کو کہتے ہیں برکہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ریگستان کے لوگ جو ہے وہ یہاں سے وہاں بنجارے کہلاتے ہیں، وہ یہاں سے وہاں اپنے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں، اور جہاں پہ پانی دکھائی دے یا یوں کہے کہ یہ برکہ جمع ہوا پانی دکھائی دے وہاں پہ آ کر پڑاؤ لگاتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں۔ جب ایک برکہ کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے برکہ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کے معنی اس طرح سے نکلتا ہے کہ جب خداوند عالم کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ رحمت شاید ریگستان جیسا کوئی اور چوس لے، اور کچھ جگہ ایسی ہو جائے کہ جہاں پہ یہ رحمت جو ہے جمع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں برکہ، اور برکہ کی جمع کو کہتے ہیں برکت۔ تو عزیزان محترم، ذرا تصور کرے خداوند عالم کی جانب سے پورے 12 مہینے میں جتنی بھی رحمتیں برستی ہے، اور جہاں پر بھی وہ رحمتیں برسی ہوئی جمع ہو جاتی ہے، وہ تمام برسی ہوئی رحمتیں جو جمع ہو گئی ہے اسے جمع کر لے، اسے کہتے ہیں برکت۔ اور یہ مہینہ وہ برکت کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس پوری برکت میں ہمارا بہترین حصہ عنایت فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ اس سے ہم بہترین فائدے حاصل کریں۔ عزیزان محترم، آئیے ہم ہمارا دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کو اہلاً و سہلاً کہنے کا پہلا پوائنٹ ہمارا ہو گیا کہ برکہ جو ہے اسے کیسے جمع کرے اور برکت بنائے اور اسے کیسے فائدے حاصل کرنے چاہیے، یہ دیکھا ہم نے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس مہینے میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو ہمارے نبی تو ہم سے کہتے ہیں کہ تم دعا کرو کہ تمہارے لیے یہ دروازے ہمیشہ ہمیشہ کھلے رہے۔ عزیزان محترم، بے شک ہمیں دعا کروانا ہی ہے، ہمیں دروازے کو کھلے رکھوانا ہی ہے، لیکن عزیزان محترم، جنت کے دروازے ہم کھلے رکھوا کے جائے وہ بہتر ہے یا جنت ہماری مشتاق ہو وہ بہتر ہے؟ عزیزان محترم، کوئی جو مشتاق ہو ہمارا، ہم سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہو، اگر ہم اس کے پاس جائے تو وہ کتنی خوشی سے ہمیں ملے گا، اور اگر ہم کوئی اپوائنٹمنٹ دے نہ رہا ہو، اس کے پاس مشکل سے اپوائنٹمنٹ لے اور اس کے پاس ہم جائے تو پھر ہمیں کیسے وہ ملے گا؟ عزیزان محترم، اتنا فرق ہے یہ دونوں چیزوں میں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں دونوں کام کرنا ہے۔ جنت کے دروازے جو کھلے ہیں اسے ہمیشہ ہمیشہ کھلے رکھوانے کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اور خدا سے کہنا بھی ہے کہ ہمیں اس دروازے میں داخلہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عنایت فرمائے۔ اور آئیے، یہی جنت کس کی مشتاق ہے؟ جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کی جنت مشتاق ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو مستدرک الوسائل جلد نمبر 7 میں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جس کی جنت مشتاق ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ان 4 قسموں کے لوگوں میں داخلہ عنایت فرما دے۔ یہ
4 قسم کے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو وہ کام کیا ہے؟ تو سب سے پہلا کام ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت جس کی مشتاق ہے ان میں سے پہلے وہ لوگ ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بھوکے کو کھانا کھلانا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ رمضان میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہو، یعنی کہ اپنی زبان کو لغو باتوں میں نہ لگائے، گناہ کے باتوں میں نہ لگائے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے۔ پروردگار عالم سے قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کرے تب ہمیں دعا مانگنا ہے، پروردگار ہماری زبان سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے تو اسے معاف فرما دے اور ہمیں اپنی زبان کی بہترین انداز میں حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ عزیزان محترم، آئیے تھوڑا سا زبان کے لیے دیکھیں۔ ہمارے مولا سے کسی نے سوال کیا کہ مولا بتائیے عقل مند کون ہے؟ تو مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ جتنے لفظوں میں بات کرنا چاہیے اتنے لفظوں میں بات کرے اسے کہتے ہیں عقل مند۔ پھر آگے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا بتائیے بے وقوف کون ہے؟ کیا کہنا میرے مولا، باب مدینۃ العلم کا جواب میں کہا کہ میں کہہ چکا، دوبارہ وہ لفظوں کو دہرایا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا نصیحت کا انداز ہے۔ پروردگار عالم ہمیں مولا کی نصیحتوں پہ عمل کرنے والوں میں قرار دے۔ آئیے عزیزان محترم، ہم دیکھیں کہ تیسرا ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس کی مشتاق ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ پروردگار عالم ہماری تلاوتوں کو غور و فکر کے ساتھ، عمل کے ساتھ کی ہوئی تلاوت میں قرار دے اور بہترین انداز میں ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مدد فرمائے، الہی آمین۔ پھر آگے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت اس کی مشتاق ہے کہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو، خداوند عالم کیسا صبر دیتا ہے ہمیں، ہم ماہ رمضان کے روزے رکھنے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ ہمارے یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ختم ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا چالو ہوتا ہے یہاں سے کہ ہم روزے تو رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے کیسے ہیں۔ تو آئیے عزیزان محترم ہم دیکھیں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ روزے رکھنے والے جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ پہلی جو ہے قسم وہ صوم شکم، یعنی کہ شکم کا روزہ رکھنے والوں۔ دوسری قسم روزے رکھنے والے کی جو ہے وہ صوم اعضاء ہے، جو صوم اعضاء رکھتے ہیں، یعنی کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو صرف بھوکا پیاسا نہیں رہتا ہے۔ پہلی قسم والا جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور عزیزان محترم دوسری قسم والا جو ہے اس سے بڑھ کر روزے دار ہے، صوم اعضاء والا ہے، تو اس کے تمام اعضاء بھی روزے سے ہے، ہاتھ سے گناہ نہیں کرتا، پیر سے گناہ نہیں کرتا، زبان سے، کان سے، آنکھ سے، کوئی بھی اعضاء سے گناہ نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، یہ دوسری قسم والا جو ہے وہ روزے دار ہے، اور تیسری قسم والا روزے دار کون سا ہے؟ تو وہ ہے صوم القلب، دل کا روزہ، ذہن کا روزہ، یا یوں کہہ دے کہ جو اپنے ذہن کو بھی سوء ظن سے بچاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ہمارے روزوں کو صوم القلب، خاص روزے بنانے کی توفیق دے۔ لیکن عزیزان محترم یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، ہمیں ہر پل چوکنا رہنا ہوگا۔ عزیزان محترم، ہمیں ہر افطار کے وقت جب خرما ہاتھ میں لے تب سوچنا ہوگا، دعائیں تو پڑھتے ہیں، سورہ قدر کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج کا میرا روزہ جو ہے کیا وہ قابل قبول ہے۔ بے شک مسائل کے طور پر تو ہم نے کوئی بھی جو ہے
ایک روزے کا جو ہے ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جو ہے ظاہر تو کوئی بھی ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ جس سے ہمارا روزہ باطل ہو جائے، لیکن قابل قبول کتنا ہے؟ کہ ہر ایک کا روزہ ایک جیسا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ہر ایک کے روزے کا جو ہے اعمال نامے میں اگر رکھا جائے، وزن میں میزان میں رکھا جائے تو ہر ایک کا وزن الگ ہوگا. پروردگار عالم ہمیں ہمارے روزوں کو صوم خاص الخاص بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان محترم، آئیے ہم ہمارے چوتھے اور پانچویں پوائنٹ کی جانب آگے بڑھے کہ جو ہے روزے کے طبی اور روحانی فائدے. عزیزان محترم، خاص طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی غیر مذہب والا سنیں کہ خداوند عالم نے ہمیں مہمان بلایا ہے یہ مہینے میں، تو سب سے پہلا سوال وہ یہی کرے گا کہ کیا کوئی اپنے مہمان بلا کر مہمان کو بھوکا رکھتا ہے؟ عزیزان محترم، ہمارا تو انداز یہ ہے، ہمیں تو خداوند عالم حکم یہ دیتا ہے کہ تم تمہارے مہمانوں کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. اگر کوئی 2 پل کے لیے بھی تمہارے دروازے پہ آیا ہے تو ایسے ہی نہ جانے دو، کم سے کم اسے گلاب کے پانی سے اس کا چہرہ دھلوا دو، اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو. عزیزان محترم، تو اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، اور خدا ہمیں مہمان بلا کر بھوکا رکھتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو ایک ماں سے کہیں گنا زیادہ محبت کرتا ہے. لہذا اس روزے کے ذریعے ہمیں خداوند عالم جو ہے طبی فائدہ بھی پہنچانا چاہتا ہے، یعنی ہمارے جسم کو بھی تندرست بنانا چاہتا ہے، ہماری روحوں کو بھی جو ہے بہترین فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. عزیزان محترم، ہم پہلے روح کا فائدہ دیکھیں تو کیا ہے روح کا فائدہ؟ تو سب سے پہلا تو یہ بار بار آپ اس مہینے میں یہ آیے مبارکہ کو سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی کہ اے لوگو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں اس طرح سے کہ جیسے تمہارے پہلے کی قوموں کے لیے کہ شاید نے تم تقوی اختیار کرو. تو روحانی فائدہ جو ہے روزے کا ریزلٹ کیا ملنا چاہیے ہمیں روزے کا ریزلٹ جو ہے روز بروز ہم محسوس کریں گے کہ ہمیں کیا ہمارا تقوی کا درجہ بلند ہوا یا نہیں. اور عزیزان محترم، روزے کو خداوند عالم نے کیوں واجب کیا؟ تو واجب کیا ہے تزکیہ نفس کے لیے. اور عزیزان محترم، یہ نفس کی ہماری بات ہوئی تھی کہ ابلیس کو ابلیس بنانے والا کوئی شیطان موجود نہیں تھا، لیکن ابلیس کو ابلیس کس نے بنایا؟ جو اتنی عبادتیں کرتا تھا، جو فرشتوں کا سردار بنا بیٹھا تھا، لیکن اس کو کس نے بہکایا؟ اس کے اپنے نفس نے. اور عزیزان محترم، روایتوں میں ملتا ہے کہ روزے کو واجب کیا گیا ہے تزکیہ نفس کے لیے، تاکہ یہ روزے رکھ کر انسان جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے دل میں انکساری آتی ہے، غریبوں کی بھوک کا پیاس کا احساس ہوتا ہے. اور عزیزان محترم، روایتوں میں ملتا ہے، معصومین کہتے ہیں کہ تم اس روزے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے روزے محشر کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. عزیزان محترم، یہ بھوک اور پیاس تو بہت اچھی ہے، پتہ نہیں روزے محشر کی بھوک اور پیاس کیسی ہوگی. اور عزیزان محترم، جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو وہ غریبوں پر رحم کرنے لگتا ہے. عزیزان محترم، دل میں خدا کا شکر آ جاتا ہے کہ خداوند عالم نے حقیقت میں ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، یہ ٹھنڈا شربت، یہ الگ الگ قسم کے کھانے، الگ الگ قسم کے میوے. عزیزان محترم، انسان جو ہے وہ خدا کا شکر کرنے لگتا ہے. اور عزیزان محترم، یہ نفس کی جو ہم بات کرتے تھے، تو روایتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند عالم نے تمام نفسوں کو ایک مرتبہ گرمی کا مزہ چکھایا. پھر پوچھا میں کون ہوں؟ نفسوں نے جواب دیا، کہا تو ہے، میں ہوں. پھر خداوند عالم نے ٹھنڈی کا مزہ چکھایا. پھر وہی سوال پوچھا،
میں کون ہوں، کہاں تو ہے، میں ہوں. لیکن کیا کہنا کہ جب خداوند عالم نے اس نفس کو بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا اور پوچھا کہ بتا میں کون ہوں، تو کہا کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اللہ اکبر. عزیزان محترم، تو یہ تزکیہ نفس کے لیے خداوند عالم نے ہمارے لیے روزے کو واجب کیا ہے. عزیزان محترم، کیا صرف عام انسان ہی روزے رکھتے ہیں؟ نہیں، انبیاء، بلند درجہ انبیاءوں نے بھی روزے رکھے. جناب آدم نے روزے 13، 14، 15 کے رکھے. ان کے گناہ ترک اولا کی وجہ سے جو بدن سیاہ ہو گیا تھا وہ نورانی ہو گیا. نبی نوح علیہ السلام جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے بھی روزے رکھے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دشمنوں سے بچنے کے لیے روزے رکھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے تو روزے رکھتے ہی تھے اور ایسے بھی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. اور خاص طور سے بی بی کی آمد کے استقبال میں حکم پروردگار سے 40 روزے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے تھے. تو عزیزان محترم، یہاں سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ پریشانی، مصیبت، گناہ ہو تو روزے رکھے، اور اگر کوئی بلند درجہ نعمت چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم کو جب کہنا تھا انا اعطیناک الکوثر، تو پہلے حکم دیا کہ 40 روزے رکھے. عزیزان محترم، اگر کثیر خیر چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ روزے رکھ کر خداوند عالم سے ہم مانگے. تو عزیزان محترم، یہ ہو گئے ہمارے روزے کے روحانی فائدے. انشاءاللہ طبی فائدوں کے بارے میں اگلے درس میں کچھ اور زیادہ ڈسکشن کریں گے. ابھی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آئیے ہمارے دوسرے موضوع قرآن مجید کا بہترین فائدہ کیسے حاصل اٹھایا جائے، تو اس کی جانب آگے بڑھے. تو عزیزان محترم، ہم سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہم نے کل دیکھی تھی کہ میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں، اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا تھا، وہی حملۃ القرآن جو لفظ ہے اس کو لے کر دوسری حدیث ہم دیکھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمارے نبی فرماتے ہیں حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو حامل کر لیا ہے، تھام لیا ہے، اہل قرآن جو ہے وہ جنت کے مشہور لوگوں میں سے ہے. عزیزان محترم، ہم اور آپ سب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، بس ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا جس طرح سے قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے اس طرح سے میں پڑھ رہی ہوں؟ کیا میں نے قرآن کو جس طرح سے تھامنا چاہیے اسی طرح سے تھام کر کیا میں اس پر عمل کر رہی ہوں؟ عزیزان محترم، اگر ایسا ہے تو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو تھاما ہے، اہل قرآن جو ہے وہ جنت کے مشہور لوگوں میں سے ہے. عزیزان محترم، یہاں پہ ذرا یہ مشہور لوگ عرفاء اہل الجنہ پہ غور و فکر کرے. عزیزان محترم، نامعلوم لوگ اور مشہور لوگوں میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ بے شک. عزیزان محترم، ہم کہیں پہ بھی جمع ہو کر بیٹھے کوئی بڑی محفل میں، کوئی عام انسان آتے ہیں تو وہ آ کر جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھوں کہ جہاں کمفرٹیبل ہو سکوں، اور پھر بیچارہ وہ کہیں پہ بھی جگہ ڈھونڈ کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن کوئی مشہور بڑے عالم آ جائے، کوئی بڑے خطیب آ جائے، کوئی بڑے جو ہے متقی و پرہیزگار شخصیت آ جائے کہ جو مشہور ہو لوگوں میں، اگر وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟
عزیزان محترم اگر وہ آئیں گے تو لوگ اٹھ کے انہیں لیے کرسی لگائیں گے، انہیں بہترین جگہ دیں گے، ان کی کمفرٹیبل کا خیال، ان کے کمفرٹیبل کا ہونے کا خیال رکھیں گے۔ تو عزیزان محترم ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جنت میں عام لوگوں کی طرح نہیں رہنا ہے بلکہ جنت کے مشہور لوگوں میں بن کے رہنا ہے۔ عزیزان محترم یہ جنت 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 کیا ہے؟ یہ جنت میں تو بلمے باور کا گدھا بھی جائے گا اور اصحاب کہف کا کتا بھی جائے گا۔ اگر ہم امام کے غلام ہو کر بی بی کی کنیزیں ہو کر چلے جائے تو اس میں کیا بڑی بات ہے، لیکن اگر بی بی کی باتوں پہ عمل کر لے، بی بی کی سیرت پہ عمل کر لے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے ہم اگر قرآن کی تلاوت کر لے تو ہم بھی جنت کے مشہور لوگوں میں ہو سکتے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم ہمارا دوسرا پوائنٹ دیکھیں کہ ہم اور آپ ماشاءاللہ سے ہر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ختم کرے، اور عزیزان محترم ہمارے علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس مہینے میں پورا قرآن مجید ختم کرو۔ پھر کہاں کہ کہیں بلند درجہ لوگ ایسے ہیں کہ جو 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 3 دن میں ختم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو 1 دن میں ختم کرتے ہیں۔ بس مولا کا واسطہ دینا ہے کہ جو گھوڑے پہ چڑھتے وقت رکاب میں ایک پیر رکھ کر دوسرا پیر رکھتے تھے، تب تک میں جو قرآن مجید کی پوری تلاوت کر لیتے تھے، وہ مولا کے صدقے میں پروردگار عالم ہمیں بہترین قرآن مجید کی ختم کی توفیق دے اور اسے قابل قبول بنائے، الہی آمین۔ تو آئیے عزیزان محترم ہم دیکھیں کہ تلاوت قرآن، ختم قرآن کا ثواب کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن قرآن ختم کرتا ہے تو اسے 313 ایسے نبیوں کا ثواب ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے احکام کی تبلیغ کی، یعنی کہ حکم پروردگار کو لوگوں کے درمیان پہنچایا۔ ایسے 313 نبیوں کا خداوند عالم ثواب دیتا ہے۔ پھر آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت پورا قرآن مجید ختم کرتا ہے تو وہ اس طرح سے ہے گویا اس نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کی تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو ختم کرنے والا جہنم میں نہیں جلے گا۔ پروردگارہ ہماری اس تلاوت کو تو قبول فرما لینا اور جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام کر دینا۔ اور پھر آگے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ابھی اٹھے گا نہیں، حرکت نہیں کرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اور اس کے والدین کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور قرآن مجید کے ہر سورے کے مقابلے میں جنت الفردوس میں ایک شہر عنایت فرماتا ہے، اور ہر شہر میں 1000 محل ہوں گے جس میں 1,00,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 1,00,000 بیت شامل ہے۔ پروردگار عالم ہماری تلاوت کو قبول فرما کے ہمارے صادق نبی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ہم سب کو عنایت فرمائے، الہی آمین۔ عزیزان محترم یہ تو جو میں نے ثواب بیان کیا ابھی قرآن مجید ختم کرنے کا، وہ اس میں ماہ رمضان شرط نہیں ہے، عام دنوں میں ختم کرنے کا ثواب ہے، لیکن اگر ماہ رمضان میں کوئی ختم کرتا ہے قرآن مجید تو ایک آیت کے بدلے میں ایک قرآن مجید ختم کرنے کا خداوند عالم ثواب دینے والا ہے۔ عزیزان محترم ہمارا تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کیوں اتنا سارا ثواب؟ تو ہمارا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے
کہ جو 4 آسمانی کتابوں میں سے ہے اور ہمارے بلند درجہ نبی کے اوپر یہ نزول ہوئی ہے. یہ کتاب کے بعد نہ کوئی دوسری کتاب آنے والی ہے، نہ کوئی دوسرا نبی آنے والا ہے. روز محشر تک یہی کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے، اور یہ کتاب کو وہ فوقیت دی ہے خداوند عالم نے تمام کلاموں کے اوپر کہ جو خود خداوند عالم کو اپنی تمام مخلوق کے اوپر فوقیت ہے. اللہ اکبر. خدا میں اور مخلوق میں کتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق یہ قرآن مجید میں اور دوسرے تمام کلاموں میں ہے. اور عزیزان محترم، ہمارا چوتھا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی لینگویج جو ہے وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے. اور عزیزان محترم، یہ اس کی اتنی فوقیت ہے تو یہ قرآن مجید کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ قرآن بہت بلند درجہ ہے. عزیزان محترم، ہم خالی ایک پوائنٹ کو دیکھیں کہ یہ جو ہے دوسرے سارے کلامات، تو اگر کوئی کتاب 100-200 سال پرانی ہو جائے، کسی نے لکھا ہو 100 سال پہلے، 2 سال پہلے، مثال شیکسپیئر کی کتابیں، ابھی اس کی لینگویج کے لیے اسپیشل جو ہے جس نے اسٹڈی کیا ہے وہی اس کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں، ہر کسی کو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. عزیزان محترم، تو یہ قرآن مجید وہ ہے کہ وہ اس کی لینگویج کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے. جتنا بھی لوگ اسے پڑھتے جاتے ہیں اس میں سے اور زیادہ حکمتوں کے جھرنے پھوٹ پھوٹ کر نکلتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کو پڑھنے میں لطف آتا ہے. کوئی بھی کتنی بھی مرتبہ قرآن کیوں نہ پڑھے، لیکن کیا کوئی قرآن مجید پڑھنے سے تھکتا ہے؟ نہیں. عزیزان محترم، قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، مسلسل ایک جگہ پہ بیٹھ کے بہت زیادہ تلاوت ایک کونے میں بیٹھ کے کرتے ہیں، تو اس کا لطف جو تلاوت کرتا ہے وہی جانتا ہے. ہر کسی کو کی بس کی بات نہیں کہ اس کے لطف کو بیان کر سکے. اور عزیزان محترم، اس کے لیے ہمارے مولائے کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی روشنی ہے کہ جس کے بعد کوئی اندھیرا نہیں. کیا کہنا. اور کہا ہمارے مولا نے کہ یہ ایسا نور ہے کہ جس کی چمک کبھی کم نہیں ہوتی. یہ ایسی شہراہ ہے کہ جس پہ چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید ایسا چراغ ہے کہ جس کی لوح جو ہے وہ کبھی مند نہیں ہوتی. یہ ایسا سمندر ہے قرآن مجید حکمتوں کا، علم کا، کہ جس کے تہ تک کوئی نہیں جا سکتا. قرآن ایسا حق ہے کہ جس کے سامنے باطل سارے جھکے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، یہ ایسا حق ہے جس کے بعد کوئی باطل نہیں. اور عزیزان محترم، قرآن ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہیں، ایسی شفا ہے کہ پھر کبھی کوئی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی. اور قرآن ایسی عزت ہے جس کے بعد کوئی ذلت نہیں. عزیزان محترم، ہمیں کیا چاہیے؟ ہم شہراہ پہ چل کے، بہترین راستے پہ چل کے، عزیزان محترم، ہمارا اور آپ کی منزل کیا ہے؟ مومن کی منزل جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر چاہیے تو شہراہ قرآن مجید ہے. عزیزان محترم، آج کل یہ کورونا وائرس کا جو چل رہی ہے وبا، تمام سائنٹسٹ پریشان ہے، انہیں اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے. لیکن قرآن ایسی روشنی ہے کہ جس کے بعد کوئی اندھیرا نہیں. ہم اور آپ قرآن مجید سے شفا مانگے تو اس کی ایک سورہ حمد کافی ہے مردے کو زندہ کرنے کے لیے. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی 70 ٹائمز پڑھ لے سورہ حمد کو اور مردے کے اوپر دم کر دیا جائے یا اس کا پانی اسے پلا دیا جائے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ مردہ اگر زندہ ہو جائے تو تم اس میں تعجب نہ کرنا. عزیزان محترم، یہ قرآن مجید دوا بھی ہے، شفا بھی ہے.
نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، علم بھی ہے، حق بھی ہے، اور انسان کے لیے عزت بھی ہے دنیا اور آخرت کی۔ یہ ہمارے اور آپ کے مولائے کائنات علی علیہ السلام نے اس طرح سے قرآن مجید کا تعارف کروایا، اور قرآن مجید کو اس طرح سے قرآن مجید کے اوپر روشنی ڈالی۔ اور عزیزان محترم، ہمارا 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کیسے فائدہ اٹھائے؟ آئیے عزیزان محترم، ہم دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں تصور میں چلے جائے۔ نبی کی بزم سجی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو جلد سے جلد ہمارے وقت کے امام کی بزم میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے نبی کی بزم سجی ہوئی ہے۔ سعصع بن نجیہ کے جو فرزدق کے شاعر تھے، ان کے دادا تھے، بس ایک مرتبہ بزم رسالت میں آئے، اور عزیزان محترم کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ زلزال کی آخری 2 آیتیں جو ہے اس کے سامنے پڑھ دی۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ عزیزان محترم، جیسے ہی اس نے سنا سعصع بن نجیہ نے بس ایک مرتبہ کہہ دیا، میرے لیے کافی ہے یا نبی خدا میری ہدایت کے لیے۔ کیا ہے اس کے معنی؟ اس کے معنی ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ روز محشر اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ عزیزان محترم، آج کے دور میں جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے کچھ غلط کام کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن افسوس خداوند عالم کا کیمرہ تو ہر وقت ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، اور یہی کیمرے کی بات گویا اس آیے مبارکہ میں کہی جاتی ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، چاہے اس نے ظاہر کی ہو یا نہ کی ہو، بس خوشنودگی پروردگار کے لیے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے بدی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو عزیزان محترم، ہم اور آپ قرآن مجید کا بہترین فائدہ کیسے اٹھائے؟ تو یہ سعصع بن نجیہ نے جب ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ 2 آیتیں میرے لیے کافی ہے عمل کے لیے، جب وہاں سے وہ اٹھ کر چلنے لگے، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فقیہ ہو کے اٹھا ہے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر کوئی 1-2 آیت کو پکڑ کر اس کے اوپر عمل کر لے تو وہ فقیہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس پروردگار عالم کے سامنے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لے، پروردگارہ تجھے واسطہ اس ماہ رمضان کا، اس کی رحمتوں کا، برکتوں کا، تجھے واسطہ محمد صلی اللہ و آل محمد صلی اللہ کا، تجھے واسطہ قرآن سامت اور قرآن ناطق کا، تجھے واسطہ کربلا کے بھوکے پیاسے شہیدوں کا، مالک تجھے واسطہ 1,24,000 انبیاء کا، اوصیاء کا، مالک ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو تو ہم سب سے قبول فرما لے۔ جو نصیحتیں ہم نے حاصل کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ دنیا اور آخرت میں عزت، خوشی، کامیابی نصیب فرما دے۔ یہ ماہ رمضان کے روزوں کو ہمارے جو ہم رکھ رہے ہیں اسے خاص الخاص روزوں میں قرار دے، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ راتوں کو جا کر بہترین انداز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، نمازیں ادا کرے، تیری مناجات کے لیے ہماری آنکھوں کو توفیق عنایت فرما کہ راتوں کو جا کر تیرے سامنے مناجات کرے، ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کے سرچشمے تیرے خوف سے جاری کر دے، کیونکہ یہ جہنم کی آگ کو بجھانے والے ہیں۔ مالک مالک مالک، جو دعائیں مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ تمام نیک تمناؤں کو پوری فرما دے۔ ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کر، آسانی کر، ان کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک جو بھی کورونا میں مبتلا مومن و مومنات ہے،
جو لوگ بیمار ہیں ان تمام کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان تمام کی نیک تمناؤں کو پوری فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو مثل جنت بنا دے، ہماری اولاد، ہمارے والدین، تمام مومن و مومنات کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی جگہ پہ نیکیوں کو لکھ دے، اور تمام مومن و مومنات کی تمام نیک تمناؤں کو پوری فرما دے، قرضداروں کے قرضوں کو ادا کرا دے، بے روزگار کی روزی میں اضافہ فرما دے، مالی کے لاک ڈاؤن کو جلدی سے جلدی کھول کے تمام لوگوں کے لیے آسانی کرا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الحمد لله على كل نعمة، واسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، واستغفر الله من كل ذنب۔